الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر الخلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ سیرت کی اس مجلس میں ہم شریک ہیں۔ گزشتہ درسوں میں ہم نے غزوہ مریسیع یا غزوہ بنو المصطلق جس کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ کیسے منافقین نے اس میں بعض مواقع تلاش کیے کہ اسلام اور مسلمانوں کو بدنام کیا جائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات باوقار کو مجروح کیا جائے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کی وہ آیتیں نازل فرما دیں جو قیامت تک پڑھی جاتی ہیں، یعنی واقع افک کے بعد ام المؤمنین ابو بکر صدیق ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی براءت کی آیتیں۔ اس غزوے کے بعد کچھ سرایا ہوئے، کچھ سریات ہوئے، اس کا ذکر آج کے اس درس میں ہے۔ سریہ دیار بنی کلب، دومت الجندل ایک علاقے کا نام ہے، دومت الجندل۔ اس علاقے میں ایک سریہ ہوا، سریہ دیار بنی کلب، وہ قبیلے کا نام تھا۔ اس سریے کی قیادت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپی گئی۔ شعبان 6 سن ہجری میں یہ سریہ بھیجا گیا۔ سریہ فوجی ٹکڑی تھی جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے نہیں تھے، غزوہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ شریک ہوتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے سامنے خود بٹھا کر اپنے ہاتھ سے پگڑی باندھا۔ کس کی پگڑی ہے؟ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو بٹھا کر سامنے پگڑی باندھ رہے ہیں، جنگ پر بھیج رہے ہیں، ساتھ ساتھ پگڑی باندھ رہے ہیں دست مبارک سے، اور یہ بھی کہا کہ لڑائی میں اچھی صورت اختیار کرنے کی وصیت فرمائی۔ اچھی صورت کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ان کو دعویٰ کرو، بولو، بات ایسی ہے، اگر وہ مان لے تو لڑائی کیا نہیں کرو، بند کر دو، لڑائی بند کر دو، لڑائی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا، دیکھیے کتنا اچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب ہے، اگر بنی دیار بنی کلب والے اگر تمہاری بات مان لیں، لڑائی ختم کر دیں، تو ایسا کرو تم ان کی سردار کی بیٹی سے شادی کر لو۔ اگر تمہارا یہ سریہ کامیاب ہو جاتا ہے، جنگ کی نوبت نہیں آتی ہے، تو تم کیا کرو، اس سردار کی بیٹی سے کیا کرو، شادی کر لو۔ یہاں ویسے اچھے سلوک کا ایک مظہر نظر آتا ہے۔ جو قوم حملہ کرنے کے لیے آتی ہے، جس پر حملہ ہوتا ہے، وہ ان کے دشمن ہوتے ہیں، لیکن یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب دیکھیے کہ اتنی اچھی طرح ان کے ساتھ سلوک کرنے کا حکم دیا کہ وہ ان کو اپنے گھر کا داماد بنا لیں۔ تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ دیار بنی کلب میں پہنچ کر 3 روز تک دعویٰ کا کام کرتے رہے، 3 روز تک ان میں دعویٰ کرتے رہے، اور 3 روز کے بعد قوم نے اسلام قبول کر لیا۔ کیا سمجھ میں آتا ہے؟ دعویٰ جس کا نتیجہ صرف چند گھنٹوں میں، چند منٹوں میں نہیں آ سکتا، یا چند دنوں میں بھی نہیں آ سکتا، جیسے نوح علیہ السلام کی تعلیمات ہمیں بتاتی ہیں، قرآن مجید کی آیات ہمیں بتاتے ہیں کہ لیلا و نہارا، نوح علیہ السلام نے کہا کہ میں نے دن رات دعوت دی، کبھی آہستہ دعوت دیا، کبھی زور سے دعوت دیا، دعوت کے اسلوب بتائے گئے۔ میں نے اتنی قوم کو دعوت دی، تو دعوت دینا ہماری ذمہ داری ہے، ہدایت دینا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو 3 دن انہوں نے دعویٰ کیا، ساری قوم مسلمان ہو گئی، قوم نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے تماضر بنت اسبق سے شادی کی۔
اس قوم کے سردار کی جو بیٹی تھی اس کا نام تھا تماضر بنت اسبق. یہی عورت عبد الرحمن ابن عوف کے جو بیٹے ہیں ابو سلمہ ان کی ماں بنی. ان کے پیٹ سے ابو سلمہ پیدا ہوئے، اس لیے کہ اس عورت کے والد اپنے قوم کے سردار اور بادشاہ تھے. جب ساری قوم مسلمان ہو گئی تو ان لوگوں نے ان کو اپنا داماد بنا لیا. اسی طرح سریہ دیار بنی سعد، فدق کا ایک علاقہ ہے، علاقہ فدق. یہ بہت مشہور ہے رافضیوں کے پاس. نہیں حضرت میں فدق سنے ہیں؟ نہیں سنے. فدق تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحت تھا. تو یہ علاقہ مانگنے کے لیے، باغ فدق مانگنے کے لیے گئی تھیں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ میرے ابا کی جو میراث ہے وہ مجھے دے دی جائے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ انبیاء جو میراث چھوڑتے ہیں وہ اللہ کا ہو جاتا ہے، وہ جائیداد میں وراثت میں نہیں بٹتا. تو کہتے ہیں کہ یہ سریہ شعبان 6 سن ہجری میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سرکردگی میں روانہ کیا گیا. یہاں امیر کون ہے؟ علی رضی اللہ عنہ. اس کی وجہ یہ ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ بنو سعد کی ایک جمعیت، اس قبیلے کا ایک گروپ جمع ہوا ہے جو یہودیوں کو کمک پہنچانا چاہتا ہے. جو یہودی مسلمانوں کو برباد کرنا چاہتے تھے ان یہودیوں کو سپورٹ کرنا چاہتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کو 200 آدمیوں کے ساتھ روانہ کیا، اور موقع یہ تھا، حالت یہ تھی کہ یہ لوگ دن میں سفر کرتے تھے، رات میں چھپ جاتے تھے تاکہ لوگوں کی نگاہوں میں نہ آئیں. آخر ایک جاسوس کو انہوں نے پکڑ لیا، ایک جاسوس کو پکڑا. اس نے اقرار کیا کہ بنو سعد کے لوگوں نے خیبر کے کھجوروں کے بدلے میں ان کو سپورٹ کرنے کی پیشکش کی. خیبر کے کھجور کس کے پاس تھے؟ یہودیوں کے پاس. کہ یہودی خیبر کے کھجور بنو سعد کو دیں گے، بنو سعد اس کے مقابلے میں ان کو سپورٹ کریں گے، جنگ میں مسلمانوں کے خلاف سپورٹ کریں گے. جاسوس نے یہ بھی بتلایا کہ بنو سعد کس جگہ جمع ہو رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف. علی رضی اللہ تعالی عنہ نے رات کے وقت ان پر حملہ کیا. 200 لوگ تو ان کے ساتھ تھے، اور 500 اونٹ اور 2000 بکریوں کو قبضے میں لے لیا. بنو سعد کے قبیلے سے کتنا کیا ملا ان کو؟ 500 اونٹ اور 2000 بکریاں. لیکن بنو سعد کے قبیلے کے جو لوگ تھے وہ اپنی عورتوں اور بچوں کے ساتھ بھاگ گئے. وہ پکڑ میں نہیں آئے، وہ سارے کے سارے بھاگ گئے. اور ان کا سردار تھا سردار وبر بن علیم. اس کا نام تھا وبر بن علیم. اسی طرح ایک اور سریہ ہے، سریہ وادی القرا. سریہ وادی القرا یہ سریہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ یا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زیر قیادت 6 سن ہجری میں روانہ کیا گیا. اور اس کا سبب یہ تھا کہ اس قبیلے کے لوگوں نے، اس قبیلے کی ایک شاخ نے دھوکے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا تھا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قبیلے کے خلاف کچھ بھی کیا ہے تو وہاں سے کوئی اطلاع آنے کے بعد ہی کیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو روانہ فرمایا. سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ اس سریے میں میں بھی تھا. جب ہم صبح کی نماز پڑھ چکے تو آپ کے حکم سے ہم لوگوں نے چھاپا مارا، اور جو لوگ وہاں پانی کے چشمے پر تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ لوگوں کو قتل کیا. سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک گروہ کو دیکھا جس میں عورتیں اور بچے بھی تھے.
ایک جماعت ایسی تھی اس قبیلے کی جس میں عورتیں اور بچے تھے، اور مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ لوگ مجھ سے پہلے پہاڑ پر نہ پہنچ جائیں۔ میں نے ان کو پکڑنے کی کوشش کی اور ان کے درمیان اور پہاڑ کے درمیان ایک تیر پھینکا، تیر دیکھ کر یہ لوگ ٹھہر گئے۔ اور کہتے ہیں ان میں قرفہ نامی ایک عورت تھی، وہ عورتوں اور بچوں میں ایک عورت تھی، اس کا نام کیا تھا؟ قرفہ، جو پرانی پوستین اوڑے ہوئے تھی۔ اس کی انہوں نے بتایا اس کی علامت، وہ کیسے قمیص پہنی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی جو عرب کی خوبصورت ترین عورتوں میں سے تھی، اس عورت کے ساتھ اس کی بیٹی بھی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس میں ان سب کو کھینچتا ہوا لایا۔ کون بول رہے ہیں؟ کون بول رہے ہیں؟ سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ۔ سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو کھینچ کر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لایا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ لڑکی مجھے عطا کی، سلمہ بن اکوع کو ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عطا کی۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کا کپڑا تک نہ کھولا تھا، بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لڑکی مجھ سے لے کر مکہ بھیج دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لڑکی کو پھر کیا کر لیا؟ مجھ سے واپس لے لیا، اور اس کے بدلے میں دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اسلوب کیسا تھا، کیسے وہ یہ تھا۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لڑکی مجھ سے واپس لے لی، لینے کے بعد مکہ بھیج کر مکے میں جو مسلمان قیدی تھے ان قیدیوں کو اس کے بدلے چھڑایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسلوب تھا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کے جو عورتیں اور بچے تھے ان کو بھی حجاز بھیج دیا تھا، پھر وہاں سے بہت ساری تلواریں ہتھیار خریدا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں چاہتے تھے کہ وہ یہاں رہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ انہی عورتوں اور بچوں کو حجاز بھیجا، اور پھر اس عورت کو کہاں بھیجا؟ ان کو مکہ والوں کو بیچ دیا۔ قرفہ اس عورت کے بارے میں کہتے ہیں یہ ایک شیطان صفت عورت تھی۔ عورت بھی کیا تھی؟ شیطان صفت عورت بولے تو بڑی اچھی عورت۔ ہاں، عورت تو عورت ہوتی ہے، لیکن کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں شیطانی صفت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس کے بارے میں کہا کہ قرفہ ایک شیطان صفت عورت تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی منصوبہ بندی کرتی تھی، ہمیشہ اسی فکر میں رہتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے قتل کیا جائے، اور اس مقصد کے لیے اس نے اپنے خاندان کے 30 شہسوار تیار کیے تھے، 30 لوگوں کو اس نے پریپئر کیا تھا، لہذا اسے ٹھیک بدلہ مل گیا اور اس کے 30 سوار مارے گئے۔ اس سریے میں سب کے سب مارے گئے۔ اچھا، یہ ہمارے ساتھ یہ ہماری اس مجلس کی آخری سریہ ہے، سریہ عرنیین۔ اس کو ذرا غور سے سنیں۔ یہ سریہ شوال 6 سن ہجری میں ہے۔ تو کبھی ہم سوچتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا؟ تو ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ جیسے کچھ لوگ کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ان کا بدلہ بھی دیتے ہیں۔ سریہ عرنیین 6 سن ہجری میں کرز بن جابر فہری، اس سریہ کے کمانڈر کون تھے؟ کرز بن جابر فہری رضی اللہ عنہ۔ اس سریہ کا سبب یہ تھا کہ عقلہ اور عرینہ 2 قبیلے تھے، وہاں کے چند لوگ آئے مدینہ آ کر بولے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم مسلمان ہو گئے ہیں، اور مدینہ میں قیام کیا۔ وہ 2 قبیلے کے نام کیا تھے؟ عقلہ اور عرینہ۔ نام یاد کرنا ذرا مشکل ہے، لیکن زیادہ پڑھیں گے تو یاد ہو جائے گا۔ اب یہ لوگ آ کر مدینہ میں مسلمان ہو گئے،
لیکن مدینہ کی آب و ہوا ان کو راس نہیں آئی، مدینہ کا کلائمیٹ کیا نہیں ہوا، سیٹ نہیں ہوا، تو وہ بیمار ہو گئے، وہ جو آئے تھے وہ بیمار ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تھوڑے اونٹ دیے، اونٹ دے کر بولے کہ یہ اونٹ لے جاؤ، مدینے سے ذرا باہر جا کے کھلی آب و ہوا میں اونٹ کا دودھ پیو، اونٹ کا پیشاب بھی پیو، کیا کیا پیو؟ اونٹ کا دودھ بھی پیشاب بھی، تمہاری بیماری اچھی ہو جائیں گی۔ تو اللہ کے نبی کا حکم تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی بولتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے۔ تو جب یہ لوگ گئے، اونٹ کا دودھ پیا، پیشاب پیا، تو تندرست ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ بہت تندرست ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ بھی بھیجا تھا، اونٹ چرانے والے کو بھی بھیجا تھا۔ تو بولتے نہیں جس برتن میں کھاتے اس برتن میں کیا کرتے ہیں؟ اس میں جو برتن میں کھاتے اس برتن میں چھید ڈالتے، بولتے چھید نہ بولتے، ہاں؟ تو ان لوگوں نے ایسے ہی کیا، اس راعی کو کیا کیا؟ قتل کر دیا۔ جو چرواہا شپڑ وہاں آیا تھا ان کے ساتھ، اونٹوں کے ساتھ، اس چرواہے کو کیا کیا؟ قتل کر دیا۔ اور قتل کرنے کے بعد سارے جو اونٹ تھے اونٹوں کو بھی لے کر بھاگے، اور پھر کافر بھی ہو گئے۔ ایک تو قتل کیا، پھر جو اونٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے ان اونٹوں کو لے کر بھاگنے لگے، اور پھر مرتد بھی ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تلاش کے لیے قرظ بن جابر فہری کو 20 صحابہ کی معیت میں روانہ فرمایا۔ ان کو 20 صحابہ دیے، قرظ بن جابر فہری کو کہا کہ کسی بھی صورت میں ان کو پکڑ کے لانا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی فرمائی، اے اللہ وہ لوگ جو اس چرواہے کو قتل کر کے اونٹوں کو لے کے بھاگے ہیں، عرنیین، ان پر راستہ اندھا کر دے، بھاگنے کا راستہ ان کو کیا نہیں ہونا؟ معلوم نہیں ہونا، اور بنگڑی سے زیادہ تنگ کر دے، ان کا راستہ کیا کر دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما لی، ان پر راستہ اندھا کر دیا۔ راستہ کیا ہو گیا؟ معلوم نہیں کدھر جانا، اور سب کے سب وہ پکڑے گئے۔ انہوں نے مسلمان چرواہے کے ساتھ جو کچھ کیا تھا اس کے قصاص اور بدلے کے طور پر ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے۔ انہوں نے چرواہے کو کیا کیا تھا؟ دونوں ہاتھ کاٹے تھے، دونوں پاؤں کاٹے تھے، اور ایسے ہی گرم ریت اور پتھروں میں چھوڑ دیا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بالکل جیسے انہوں نے کیا تھا ویسے ہی ان کے ساتھ کیا۔ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے گئے، آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیر دی گئیں لوہے کے، یہاں تو ہے الفاظ ہیں، آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیرے گئیں۔ تو جیسے زیادتی تو نہیں تھی، جیسے کچھ انہوں نے کیا تھا ویسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے ساتھ کیا۔ اور انہی حرہ کے گوشے میں چھوڑ دیا گیا۔ حرہ ایک چٹان جو دھوپ میں بہت زیادہ گرم ہو جاتی تھی، جہاں وہ زمین پر تڑپتے تڑپتے اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ جیسے روایتوں میں آتا ہے کہ پتھر منہ میں لے کے وہ کترتے تھے تاکہ وہ تکلیف کیا ہو، کم کر سکیں۔ ان کا واقعہ صحیح بخاری وغیرہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ جیسے انہوں نے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسی کے مطابق یہ کیا۔ اہل سیرت والے اس سریے کے بعد ایک اور سریے کا ذکر کرتے ہیں جسے عمرو بن امیہ ضمری رضی اللہ تعالی عنہ نے سلمہ بن ابی سلمہ کے ساتھ مل کر 6 سن ہجری میں سر کیا تھا۔ اس کی تفصیل یہ بتائی گئی کہ عمرو بن امیہ ضمری ابو سفیان
کو قتل کرنے کے لیے مکہ تشریف لے گئے۔ کسے قتل کرنے؟ ابو سفیان، کیونکہ ابو سفیان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے ایک بدو کو مدینہ بھیجا تھا، اس کے جواب میں یہ ادھر گئے۔ البتہ فریقین میں سے کوئی بھی اپنی مہم میں کامیاب نہ ہو سکا، نہ یہ ابو سفیان کو قتل کر سکے، نہ وہ بدو آ کر مدینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر سکا۔ اللہ نے حفاظت کی۔ اہل سیر یہ بھی کہتے ہیں کہ اس سفر میں عمرو بن امیہ غمری نے 3 کافروں کو قتل کیا تھا۔ کتنے؟ سفر میں۔ اور خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش اٹھائی تھی۔ صحیح ہے؟ ایسا بولیں صحیح ہے؟ اس لیے صحیح نہیں ہے کہ خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال بہت پہلے ہو گیا تھا، بہت پہلے وہ شہید کر دیے گئے تھے رجیع کے واقعے کے بعد۔ حالانکہ حضرت خبیب کی شہادت کا واقعہ رجیع کے چند دن یا چند مہینے کے بعد کا ہے، اور رجیع کا واقعہ سفر 4 سن ہجری کا ہے، یہ 6 سن ہجری 2 سال کے بعد۔ تو یہ الگ الگ واقعات ہیں جو سیرت والوں پر گڑبڑ ہو گئے ہیں، یعنی آپس میں مل گئے ہیں۔ تو کہتے ہیں آخر میں شیخ لکھتے ہیں یہ وہ سرایا اور غزوات ہیں جو جنگ احزاب و بنو قریظہ کے بعد پیش آئے۔ ان میں سے کسی بھی سریہ یا غزوے میں کوئی سخت جنگ نہیں ہوئی، صرف بعض میں معمولی قسم کی جھڑپیں ہوئی۔ تو اس کے بعد یہ سارے سرایا غزوات کیوں ہوتے تھے اس کا مقصد بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں جس کا مقصد بددعاؤں اور اکڑے ہوئے دشمنوں کو خوف زدہ کرنا تھا، یعنی کبھی کبھار اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے تاکہ دشمن ہم کو کیا نہ سمجھے، کمزور نہ سمجھے۔ حالات پر غور کرنے سے واضح ہوتا ہے کہ غزوہ احزاب کے بعد صورتحال میں تبدیلی شروع ہو گئی تھی اور دشمنان اسلام کے حوصلے ٹوٹتے جا رہے تھے۔ اب انہیں یہ امید باقی نہیں رہ گئی تھی کہ دعوت اسلام کو توڑا جا سکتا ہے اور اس کی شوکت کو پامال کیا جا سکتا ہے، مگر یہ تبدیلی ذرا اچھی طرح کھل کر اس وقت رونما ہوئی، سامنے آئی جب مسلمان صلح حدیبیہ سے فارغ ہو چکے۔ یہ صلح کون سی صلح عمران؟ صلح حدیبیہ، کیا بولیں گے آپ سے انگلش میں؟ صلح حدیبیہ دراصل اسلامی قوت کا اعتراف اور اس بات پر مہر تصدیق تھی کہ اب اس قوت کو جزیرہ نمائے عرب میں باقی اور برقرار رہنے سے کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ تو یہاں تک یہ ساری باتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا چیپٹر شروع ہوتا ہے صلح حدیبیہ کا، جو پیش آیا تھا 6 سن ہجری میں۔ کب؟ 6 سن ہجری میں۔ اب تک کے حالات میں یہ بات ہماری سمجھ میں آ گئی کہ اب ماشاءاللہ مسلمانوں کی طاقت، قوت، سطوت پھیل گئی۔ اب دشمنان کی اس میں بھی بیٹھ گیا اسلام دشمن طاقتوں میں کہ اب مسلمانوں کو ہرایا نہیں جا سکتا۔ تو اسلامی دعوت کی کامیابی اور فتح اعظم کے آثار رفتہ رفتہ دکھنا شروع ہو گئے، اور مسجد حرام کعبۃ اللہ جس کا دروازہ مشرکین نے مسلمانوں پر 6 برس تک بند کر رکھا تھا، جب سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تھے کسی مسلمان کو کعبۃ اللہ میں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ کتنے برس تک؟ 6 برس تک۔ مسلمانوں کے لیے عبادت کا حق تسلیم کیے جانے کی تمہیدات شروع ہو گئیں۔ اب مشرکین نے کہا کہ اب ہمارے طاقت میں نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے کے اندر ایک خواب دکھلایا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام مسجد حرام میں داخل ہوئے ہیں۔ کب دیکھ رہے ہیں خواب؟ 6 سال کے بعد۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی کنجی بھی لی ہے اور صحابہ سمیت کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں، طواف اور عمرہ کیا، اور پھر کچھ لوگوں نے سر کے بال مڑائے اور کچھ نے کٹوائے، حلق اور ادریس بھائی آپ عمرہ گئے تو کیا کیے؟ حلق اور اللہ تعالیٰ سب کو عمرہ اور حج کی زیارت سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ تو کچھ لوگ حلق کرتے ہیں، کچھ لوگ قصر کرتے ہیں، کچھ لوگ سارے بال مڑاتے ہیں، کچھ لوگ صرف ٹرم کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری چیزیں خواب میں دیکھی تو بڑی خوشی کی بات تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اطلاع دیا کہ میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا، تو ساروں کو بڑی مسرت ہوئی، سب خوش ہو گئے اور انہوں نے سمجھا کہ اس سال مکے میں داخلہ نصیب ہوگا، اتنے سالوں کے بعد 6 برس بعد اب مکے میں داخلہ نصیب ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ بھی بتلایا کہ آپ عمرہ ادا فرمائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ میں عمرہ کروں گا۔ تو سارے لوگ سفر کے لیے تیار ہو گئے۔ اب کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب تھا، اللہ کے انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں، اور مسلمانوں میں روانگی کا اعلان کر دیا گیا اور ساری آبادیوں میں اعلان ہو گیا کہ جو لوگ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آنا چاہیں چلیں۔ اس سے بڑھ کر کیا ہو کہ آپ فخر کے ساتھ کہیں کہ میں نے فلاں کے ساتھ حج کیا، فلاں کے ساتھ عمرہ کیا۔ آج بھی لوگ کسی عالم کے ساتھ، کسی شیخ کے ساتھ عمرہ کرتے ہیں تو بڑے فخر کے ساتھ بولتے ہیں کہ ہمارے حج میں فلاں صاحب ہمارے ساتھ تھے، عمرے میں فلاں صاحب ہمارے ساتھ تھے، ماشاءاللہ۔ لوگ بولتے ہیں، اسی لیے کچھ لوگ اس کا بھی انتظام کرتے ہیں کہ اچھا تو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے مدینے اور گرد و بیش کی آبادیوں میں اعلان فرما دیا کہ لوگ آپ کے ہمراہ روانہ ہوں، لیکن بیشتر اعراب نے تاخیر کی۔ ادھر آپ نے دھلے کپڑے پہنے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دھلے کپڑے پہنے۔ مدینے پر عبداللہ ابن ام مکتوم کو یا نمیلہ لیثی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ دار بنایا، نگران بنایا، جانشین مقرر فرمایا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اونٹنی تھی، کیا نام تھا شعیب؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا نام کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا نام کیا تھا؟ قصوہ۔ کیا نام تھا؟ قصوہ۔ لوگ وہ ٹیمپو والے لکھ لیتے نہیں، قصوہ ٹراولز، کبھی پڑھے ہیں؟ سمجھ میں نہیں آیا، ارے قصوہ کیوں لکھا انہوں نے؟ اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کا نام۔ تو اس اونٹنی پر سوار ہو کر یکم ذی قعدہ کی 1 تاریخ 6 سن ہجری کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، دوشنبے کو روانہ ہوئے۔ آپ کے ہمراہ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی۔ اس سفر میں کون ہیں؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور آپ کے ساتھ 1400 صحابہ ہیں۔ ماشاءاللہ، جب مکے سے نکلے تو اکیلے تھے، لیکن اب 6 سال بعد جب مکہ جا رہے ہیں تو کتنے ہیں؟ 1400 صحابہ ہیں۔ آپ نے صرف وہ ہتھیار لیا جو مسافر اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ ٹراولر کم از کم اپنے ساتھ کون سا ہتھیار رکھیں؟ تلوار۔ وہ تلوار بھی میان میں ہونا، میان بولے تو وہ جو کور ہے اس میں، تو ہم لوگ صرف موبائل کا وہ پوچھ جانتے ہیں، اس کا پوچھ کیا جانا، تو وہ کون سا پوچھ ہے؟ تلوار کا۔ آپ نے مسافرانہ ہتھیار، یعنی کیا وہ پوچھ بولیں گے؟ پونچھ، تو اس کے میان کے اندر بند تلواروں کے سوا اور کسی قسم کا ہتھیار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی جانب روانہ ہوئے۔ آپ کا رخ مکے کی جانب تھا،
آپ مدینے سے نکل کر ذوالحلیفہ پہنچے. ذوالحلیفہ آج کے حساب سے بیر علی، آج کیا نام ہے؟ بیر علی. تو آج آپ ٹیکسی میں جائیں گے تو مدینے مسجد نبوی سے ذوالحلیفہ بیر علی آپ 20 منٹ لگیں گے. زیادہ سے زیادہ کتنا ٹائم لگے گا؟ 20 منٹ. تو وہ زمانہ چل کر جانے کا تھا، اونٹوں پر جانے کا تھا. تو کہتے ہیں وہاں پہنچ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدی کو قلادے پہنائے. جو جانور عمرے میں لے جانے تھے، جو جانور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے جانے تھے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قلادے پہنائے. جو ہدی وہ جانور ہے جسے حج و عمرہ کرنے والے مکہ یا مینا میں ذبح کرتے ہیں. اور جاہلیت میں عرب میں دستور تھا کہ ہدی کا جانور اگر بھیڑ بکری ہے تو علامت کے طور پر گلے میں قلادہ ڈال دیا جاتا تھا، اور اگر اونٹ ہے تو کوہان چیر کر خون یہ کیا جاتا تھا. ایسے جانور سے کوئی تعارض نہیں کرتا تھا، بولتا ہے کہ یہ اللہ کے گھر کو جا رہا ہے، وہ ہدی. تو عمرے کا احرام باندھا کہاں سے؟ بیر علی سے، ذوالحلیفہ سے، تاکہ لوگوں کو اطمینان رہے کہ آپ جنگ کرنے نہیں آ رہے ہیں. آگے آگے قبیلہ خزاعہ کا ایک جاسوس بھیج دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں، لیکن آگے آگے قبیلہ خزاعہ کا ایک جاسوس بھیج دیا تاکہ وہ قریش کے عزائم کی خبر لائے. آگے قریش ہیں. عصفان کے قریب پہنچے تو اس جاسوس نے آ کر اطلاع دی کہ میں کعب بن لوئی قبیلے کو اس حالت میں چھوڑ کر آ رہا ہوں کہ انہوں نے آپ سے مقابلہ کرنے کے لیے لوگوں کو جمع کیا ہے اور بھی جمعیتیں فراہم کی ہیں، اور وہ آپ سے لڑنے اور آپ کو بیت اللہ سے روکنے کا تہیہ کیے ہوئے ہیں. اطلاع مل گئی، بولا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے راستہ ایسا ہے. اس اطلاع کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور فرمایا کیا آپ لوگوں کی یہ رائے ہے، کیا آپ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ لوگ جو قریش کو سپورٹ کرنے پر کمر بستہ ہیں، ہم ان کے اہل و عیال پر ٹوٹ پڑیں اور قبضہ کر لیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایڈوائس چاہا. اس کے بعد اگر وہ خاموش بیٹھتے ہیں تو اس حالت میں خاموش بیٹھتے ہیں کہ جنگ کی مار اور غم و الم سے دوچار ہو چکے ہیں، اور آتے ہیں تو وہ بھی اس حالت میں کہ اللہ ان کی گردن توڑ چکا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا کہ جو لوگ یہ قبیلے والے جو سپورٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا کہ یا آپ لوگوں کی یہ رائے ہے کہ ہم کعبۃ اللہ کا رخ کریں اور جو بھی راستے میں آڑے آئے اسے ہم لڑائی کریں؟ ایسا بھی ہو سکتا. اب کعبۃ اللہ کے لیے نکلے ہیں، 6 سال کے بعد نکلے ہیں. اس پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، مگر ہم عمرہ ادا کرنے آئے ہیں، کسی سے لڑنے نہیں آئے ہیں. البتہ ہمارے اور بیت اللہ کے درمیان جو بھی حائل ہوگا، جو بھی آڑے آئے گا، ہم اس سے لڑائی کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا چلو تب تو سفر جاری رکھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر جاری رکھا. اسی پر ہم بس کرتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ یہ سفر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کدھر کا ہے؟ مکے کا ہے. کس غرض سے ہے؟ عمرہ کرنے کی غرض سے. ساتھ 1400 صحابہ ہیں، ہدی کے جانور بھی ہیں، لیکن یہ سفر پرخار ہے، کانٹوں بھرا ہے، رکاوٹوں سے بھرا ہے. دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کو کعبۃ اللہ سے روکنے کے لیے کیا کیا کوششیں ہوتی ہیں، ان سے کیسا نمٹا جاتا ہے. انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم اس کو پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ بہتر بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.